حقیقت کی دنیا کے مہذب اور قابل احترام ساتھیوں، ہماری ہمیشہ سے یہی کاوش رہی ہے کہ ہماری بنائی گئی ہر ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے اور آپ احباب کو وقتاً فوقتاً دنیا کی حقیقت سے بھی روشناس کرواتی رہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ملک پاکستان، جو کہ ہمارا وطن عزیز ہے، کی تاریخ پر روشنی ڈالنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ اس ملک کی خاطر ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دیں اور اسے حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ہر میدان میں اترے اور آخرکار اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے حسب روایت آپ احباب سے التماس ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنتی رہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تاریخ پاکستان۔ کون سوچ سکتا ہے کہ ہندوستان اکثریت اور انگریز حکمرانوں کی مشترکہ مخالفت کے باوجود برصغیر کی ملت اسلامیہ دین اسلام ہے، اور اسی نظریہ پر اس ملک میں بسنے والے مختلف عناصر کا اتحاد ہے، اور پاکستان کی بقا اسی نظریہ حیات کے فروغ پر منحصر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد ہی اس کے اندر ایسے دشمن عناصر شامل ہو گئے جو اس مملکت کے بنیادی نظریہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جبکہ ایک دوسرا طبقہ نعمت آزادی کے پھل سمیٹنے میں مصروف ہو گیا، اس کا اہتمام کیے بغیر کہ جس کا وہ پھل کھا رہا ہے اس کو پانی دینے اور مضبوط تر کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے مسلمانوں کے سیاسی دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ رنجیت سنگھ جو کہ سکھ تھا، اس نے اپنی ایک علیحدہ سکھ سلطنت قائم کی تھی۔ سکھ سلطنت میں بھارتی پنجاب، پاکستانی پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان شامل تھے، مگر رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد انگریزوں نے اس سلطنت کو ہتھیا لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا بھی اس تاریخ میں بڑا مثبت کردار تھا۔ 1926 میں آپ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ آپ آزادی وطن کے علم بردار تھے اور باقاعدہ سیاسی تحریکوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ 1931 میں آپ نے گول میز کانفرنس میں شرکت کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ مختصراً آپ نے پاکستان کا تصور پیش کر کے برصغیر کے مسلمانوں میں جینے کی ایک نئی شمع روشن کر دی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں مسلمانوں پر مجموعی طور پر سر سید احمد خان کا طرز فکر غالب رہا، اور انہوں نے میدان سیاست میں داخل ہونے کے بجائے تعلیمی اور علمی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے پر زیادہ توجہ دی۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کی تحریکیں نشیب و فراز سے گزرتی گئیں۔ آخرکار ایک مضبوط سیاسی جماعت مسلم لیگ وجود میں آئی۔ یہ سال مسلمانوں کی تاریخ کا عظیم دور کا نقطۂ آغاز تھا، لیکن ابتدا میں مسلم لیگ بھی اتنی مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھال لی اور تمام ہندو لیڈر پھر سے مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے۔ ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے جیسے نعرے نے مسلمانوں پر ہندوؤں کے اصلی روپ کا انکشاف کیا، جبکہ ہندو لیڈروں میں صرف گاندھی ہی صاف بصیرت شخص تھا۔ اس نے تمام اہل ہند کی طرف سے مسلم مطالبات کی پرزور تائید کی اور آزادی ہند کو انگریزوں کے شکنجے سے حاصل کرنے کا جامع لاہ عمل پیش کیا، اور تحریک خلافت جیسی سرگرم تحریک کو اپنا منشور پیش کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ تقسیم ملک کی اور بہت سی دیگر تجاویز پیش ہوتی رہیں۔ الغرض صورتحال پکار کر کہہ رہی تھی کہ ہندو اکثریت کے جارحانہ عزائم بے نقاب ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے لیے وہ مناسب اور فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے جب وہ اس بے رحم اکثریت سے نجات پانے کی راہ حاصل کریں۔ شاعر کہتا ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں،
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ 23 مارچ 1940 میں قرارداد لاہور کے ذریعے پیش کیا گیا، لیکن یہ مطالبہ یکا یک نہیں پیدا ہو گیا تھا، بلکہ گزشتہ کئی برس سے یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی اور حقائق و حالات مسلمانوں کو اپنی منزل کی طرف لے جا رہے تھے۔ آخرکار راست اقدام کا فیصلہ آن پہنچا اور مسلم لیگ نے پورے ملک میں عدم راست اقدام منایا اور ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا ایسا منصوبہ تیار کیا جس میں قائد اعظم کو 14 اگست 1947 میں کٹا پھٹا پاکستان پیش کیا گیا اور اس کے بہت سے حصے آخر وقت پر بالکل ناجائز طور پر کاٹ لیے گئے۔ پوری انسانی تحریک میں کبھی کسی نئی مملکت کو اتنے سنگین اور سنگلال مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہمیں درپیش آیا، اور کسی نئی مملکت نے ان مسائل کا سامنا اور مقابلہ کرنے میں اتنی پامردی اور عزم و استقلال کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جتنا ہم نے کیا۔ ولادت پاکستان کے بعد پاکستان کو سیاسی مسائل، معاشی، دفاعی، اخلاقی اور حتیٰ کہ ابتدائی انتظامی مسائل نے بھی اس طرح جکڑ لیا تھا کہ کوئی بھی انتظامی ڈھانچہ نہ تھا۔ حد تو یہ ہے کہ سرکاری دفاتر میں فائلوں اور کاغذوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی وسائل نہ تھے، عمارتیں نہ تھیں۔ ہمارے دشمنوں کو امید تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ ان کی امیدوں کے برعکس پاکستان ان مسائل کے ہجوم سے مردانہ وار کامیاب و کامران نکلا اور پہلے سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ، اور اپنا وہ عظیم کردار ادا کرتا رہے گا جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ بالآخر تحریک پاکستان میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کا ایک نیا رخ اس وقت سامنے آیا جب نسلی اور لسانی فسادات اردو، ہندی اور بنگالی کے چند دشمن عناصر نے ہوا دی اور بنگلہ دیش نے شیخ مجیب الرحمن کی قیادت میں 16 دسمبر 1971 میں آزادی حاصل کی۔ بھارت نے جنگ 1971 میں بنگلہ دیش کی حمایت کی اور یوں امت مسلمہ کی سب سے بڑی مملکت پاکستان دو لخت ہو گئی۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمیں کامنٹ کریں، اور اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔